دنیا کے دو اہم ترین اتحادی ممالک ایک ساتھ ہل چکے ہیں۔ امریکہ میں 80 لاکھ لوگ سڑکوں پر اور اب اسرائیل کے 20 سے زائد شہروں میں بھی احتجاج۔ یہ صرف مظاہرے نہیں، یہ عوام کا غصہ ہے، یہ نظام کے خلاف بغاوت ہے اور شاید ایک بڑے عالمی بدلاؤ کی شروعات۔ ایک طرف امریکہ میں نعرہ ہے "نو مور کنگز" اور دوسری طرف اسرائیل میں آواز "جنگ بند کرو، ہمیں سچ بتاؤ، آخر ایسا کیا ہو گیا کہ اپنے ہی عوام اپنی ہی حکومتوں کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ پہلے امریکہ 50 ریاستیں، 3000 شہر، 80 لاکھ سے زائد لوگ، اور اب اسرائیل میں بھی 20 سے زائد شہروں میں مظاہرے۔ تل ابیب، یروشلم، حیفا، ان بڑے شہروں میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ یہ ایک واضح اشارہ ہے جنگ کے خلاف آواز اب سرحدوں سے باہر نکل چکی ہے۔ یہاں سب سے اہم سوال، اسرائیل کے اپنے لوگ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں تو وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ یہ اسرائیل کو محفوظ رکھنے کی جنگ ہے۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ لوگ سڑکوں پر نکل آئے؟ ان سوالوں کے جوابات چونکا دینے والے ہیں۔ جنگ کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، شہریوں کی جانوں کا خطرہ، معاشی دباؤ اور سب سے بڑھ کر قیادت پر عدم اعتماد۔ اسرائیل کے لوگ کھل کر کہہ رہے ہیں، ہمیں سچ نہیں بتایا جا رہا، یہ جنگ ہمیں کہاں لے جا رہی ہے۔ اسرائیل میں احتجاج کے مرکز بن چکے ہیں۔ مظاہرین کا ایک ہی نعرہ ہے کہ نیتن یاہو بس بہت ہو گیا، اس بے مقصد جنگ کو ختم کرو، استعفیٰ دو اور گھر جاؤ۔ کچھ مظاہرین کا کہنا ہے یہ جنگ سیاسی بقا کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ یہ الزام بلا شبہ اسرائیلی وزیر اعظم اور ان کی حکومت کے لیے انتہائی سنگین ہے۔ اب سب سے حیران کن بات، دونوں ممالک کے مظاہرین کے مطالبات تقریباً ایک جیسے ہیں۔ مشترکہ مطالبات: فوری جنگ بندی، ایران کے خلاف جنگ روکی جائے، غزہ میں حملے بند کیے جائیں، شہری ہلاکتوں کا حساب لیا جائے، ٹیکس کا پیسہ جنگ کے بجائے عوام پر خرچ ہو، حکومت سچ بولے اور شفافیت لائے۔ یہ ایک بہت بڑا سگنل ہے۔ عوام اب نیتن یاہو کا بیانیہ قبول نہیں کر رہی۔ امریکہ میں تو صورتحال اور بھی سنگین ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ براہ راست عوامی دباؤ میں ہیں۔ مظاہرین کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں جنگ میں نہیں دھکیل سکتے، یہ فیصلہ ہمارا بھی ہے۔ یہ صرف تنقید نہیں، یہ چیلنج ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ حکومت کہتی تھی یہ جنگ ضروری ہے، عوام مان لیتی تھی، لیکن اب عوام سوال پوچھ رہی ہے، ثبوت مانگ رہی ہے، فیصلوں کو چیلنج کر رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ یہاں ایک بار پھر وہی کہانی دہرائی جا رہی ہے، عراق جنگ والی کہانی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہمیں پہلے سے غلط معلومات دی گئیں اور اب ہم دوبارہ وہی غلطی نہیں کریں گے۔ یہ موازنہ حکومت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ غزہ یہ صرف ایک جنگ نہیں رہی، یہ ایک علامت بن چکی ہے۔ مظاہرین کہہ رہے ہیں ہزاروں لوگ مارے گئے، شہر تباہ ہو گیا، انسانی بحران پیدا ہو گیا، اور اب یہ سب ایران کے ساتھ نہ ہو۔ سوچیں اگر امریکہ اور اسرائیل دونوں میں احتجاج بڑھتا گیا تو حکومتیں دباؤ میں آ جائیں گی، جنگی فیصلے رک سکتے ہیں، سیاسی قیادت بدل سکتی ہے، اور سب سے بڑا امکان عالمی طاقت کا توازن بدل سکتا ہے۔ یہ ایک تاریخی لمحہ ہو سکتا ہے جب دو اتحادی ممالک کے عوام ایک ہی وقت میں اپنی اپنی حکومتوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ صرف احتجاج نہیں ہوتا، یہ نظام کے لیے خطرے کی گھنٹی ہوتا ہے۔ آج دنیا ایک نئے موڑ پر کھڑی ہے، ایک طرف طاقت، دوسری طرف عوام، ایک طرف جنگ، دوسری طرف امن کی آواز۔ کون جیتے گا یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن ایک بات واضح ہے کہ اب صرف حکومتیں فیصلہ نہیں کریں گی، عوام بھی اپنی آواز سنوائے گی۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا امریکہ اور اسرائیل میں یہ احتجاج جنگ روک سکے گا یا یہ صرف وقتی غصہ ہے؟ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہنگول نیوز کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔